السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج سے ہم ایک نیا قسط وار سلسلہ شروع کر رہے ہیں جو بعنوان شان حبیب کبریا علیہ التحیۃ والثناء صحائف ستہ کی روشنی میں ہے، اور اس کا آغاز ہم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خاندانی شرافت سے کرتے ہیں کہ دنیا میں عام طور پر اور مشرقی تہذیبوں میں خاص طور پر کسی شخص کا معاشرتی مقام متعین کرنے میں اس کا خاندان بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والا شخص اپنی بے شمار ذاتی خامیوں کے باوجود لوگوں کی نظر میں محترم ہوتا ہے، اور کمزور خاندانی پس منظر رکھنے والا شخص اپنی بے شمار خوبیوں کے باوجود معاشرے میں وہ مقام حاصل نہیں کر پاتا جس کا وہ مستحق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم و خبیر اور اعلیٰ کل شیء قدیر ہے۔ اس نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہر زمانے میں نبی اور رسول مبعوث فرمائے، اور جن ہستیوں کے سروں پر اس نے تاج نبوت سجایا ہے ان کو ان تمام نقائص سے محفوظ رکھا ہے جو انسانی معاشروں میں عیب شمار ہوتے ہیں۔ ایک کمزور خاندان سے تعلق بھی اکثر معاشروں میں عیب شمار ہوتا ہے، اس لیے اس نے جس امت کے پاس بھی کوئی نبی یا رسول مبعوث فرمایا اس کو اس خاندان سے منتخب فرمایا جو اس قوم میں معزز ترین شمار ہوتا تھا۔ خاندانی وجاہت کا احساس عربوں میں بڑا شدید تھا۔ وہ اپنی نسبی حیثیت پر فخر کرتے اور شعروں، قصیدوں اور خطبوں کے ذریعے اپنے نسب نامہ کی دوسروں کے نسب ناموں پر فوقیت ثابت کرنے کے لیے اپنی ساری صلاحیتوں کو استعمال کرتے تھے۔ طلوع اسلام سے پہلے کے عربی ادب کا بڑا حصہ اسی قسم کی تحریروں پر مشتمل ہے۔ اچھے خاندان سے تعلق ان کے نزدیک ایک انسانی کمال تھا، اور کمزور قوم سے تعلق ان کی نظر میں ایک انسانی کمزوری تھی۔ ان عربوں کے پاس رب قدوس نے جس ہستی کو اپنا رسول بنا کر بھیجا وہ بھی سنت خداوندی کے عین مطابق عربوں کے معزز ترین قبیلہ اور خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ قریش کا خاندان پورے جزیرہ عرب میں بڑا معزز و محترم تھا۔ جس زمانے میں لوٹ مار کو عرب ایک معزز کام سمجھتے تھے، اس زمانے میں بھی قریش کے تجارتی کارواں شام اور یمن کے سفر بے خوف و خطر کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معزز قبیلے کے معزز ترین شاخ بنو ہاشم سے پیدا فرمایا۔ اہل مکہ نے اعلان نبوت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات پر کیچڑ اچھالنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی، لیکن آپ کی دشمنی میں تمام حدیں عبور کرنے کے باوجود انہوں نے آپ کی خاندانی شرافت سے متعلق کوئی بات کہنے کی جرأت کبھی نہیں کی تھی۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن تھے وہ بھی آپ کی عالی نسبی کے گواہ تھے۔ ابو سفیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ کفار مکہ نے اسلام کا نام و نشان مٹانے کے لیے مدینہ طیبہ پہ جو حملے کیے تھے ان میں سے اکثر میں کفار کی قیادت ابو سفیان کے پاس تھی۔ اس ابو سفیان نے قیصر روم کے دربار میں قیصر روم کے درباریوں، عیسائی پادریوں اور کاروان قریش کے ارکان کی موجودگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی نسبی کی گواہی دی تھی۔ یہ واقعہ صحائف ستہ کی مختلف کتب میں خود ابو سفیان کی زبان سے بیان ہوا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر کو خط لکھا اور اس کے ذریعے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ آپ نے حضرت وحییٰ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خط دے کر قیصر کی طرف روانہ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وحییٰ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا کہ وہ یہ خط بصرہ کے گورنر کے حوالے کر دیں تاکہ وہ یہ خط قیصر تک پہنچا دے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے قیصر کو ایرانی فوجوں کے خلاف فتح عطا فرمائی تھی۔
اور وہ اس آزمائش میں کامیابی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے حمص سے بیت المقدس حاضر ہوا تھا۔ جب قیصر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ملا تو اس نے خط پڑھ کر کہا، کسی ایسے آدمی کو تلاش کرو جس کا تعلق اس یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم سے ہو، تاکہ میں اس سے اس رسول کے متعلق کچھ سوال کر سکوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، مجھے ابو سفیان نے بتایا کہ وہ اس وقت قریش کے کچھ دوسرے لوگوں کے ہمراہ شام میں تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان معاہدہ تھا، اور وہ اس معاہدے کی مدت میں تجارت کی غرض سے شام آئے ہوئے تھے۔ ابو سفیان کہتے ہیں، قیصر کا ایلچی ہمیں شام کی کسی مقام پر ملا اور مجھے اور میرے ہمراہیوں کو اپنے ساتھ بیت المقدس لے گیا۔ ہمیں قیصر کے سامنے پیش کیا گیا اور وہ اپنی مسند سلطنت پر بیٹھا تھا۔ تاج اس کے سر پر تھا اور اس کے گرد روم کے بڑے بڑے سردار بیٹھے تھے۔ اس نے اپنے ترجمان سے کہا، ان سے پوچھو کہ ان میں سے کون اس شخص کا قریبی رشتہ دار ہے جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں، میں نے کہا، میں نسب میں ان سے قریب ترین ہوں۔ اس نے کہا، تمہارا ان کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ میں نے کہا، وہ میرے چچا زاد ہیں۔ اس قافلے میں میرے بغیر کوئی شخص نہ تھا جو عبد مناف کے خاندان سے ہو۔ قیصر نے کہا، اس کو قریب لے آؤ۔ مجھے قریب لایا گیا اور اس کے حکم سے میرے ہمراہیوں کو میرے پیچھے کھڑا کر دیا گیا۔ اس نے اپنے ترجمان سے کہا، اس کے ہمراہیوں سے کہو کہ میں اس شخص کے بارے میں سوال کروں گا جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ اگر یہ کوئی جھوٹی بات کہے تو تم اس کی تکذیب کرنا۔ ابو سفیان کہتے ہیں، خدا کی قسم اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ میرے ساتھی مجھے جھوٹا کہیں گے تو جب قیصر نے مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوالات کیے تھے تو میں جھوٹ بولتا، لیکن مجھے اس بات سے شرم آئی کہ میرے ساتھی مجھے جھوٹا کہیں گے، اس لیے میں نے وہاں ہر بات سچ سچ کہہ دی۔ پھر قیصر نے اپنے ترجمان سے کہا، ان سے پوچھو کہ اس شخص یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہارے درمیان نسب کیا ہے؟ میں نے کہا، وہ ہم میں عالی نسب ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا اس قسم کا دعویٰ تمہاری قوم میں پہلے بھی کسی نے کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا، کیا اس دعویٰ سے پہلے بھی تم ان کو جھوٹا کہتے تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے پوچھا، کیا ان کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے پوچھا، کیا با اثر اور صاحب حیثیت لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں یا کمزور لوگ؟ میں نے کہا بلکہ کمزور لوگ۔ اس نے پوچھا، کیا ان لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے یا کمی؟ میں نے کہا ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس نے پوچھا، کیا ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص ان کے دین سے متنفر ہو کر دین کو خیر بات بھی کہتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے پوچھا، کیا وہ عہد شکنی بھی کرتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، البتہ اب ہمارا ان سے ایک معاہدہ ہوا ہے اور ہمیں ڈر ہے کہ وہ اس کی خلاف ورزی کریں گے۔ ابو سفیان کہتے ہیں، اس ایک بات کے سوا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص میں کوئی لفظ نہ کہہ سکا، کیونکہ مجھے اپنے ہمراہیوں کی طرف سے جھوٹا کہے جانے کا خوف تھا۔ پھر اس نے پوچھا، کیا تمہارے اور اس کے درمیان کبھی لڑائی ہوئی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا، تمہاری لڑائی کا نتیجہ کیا نکلا؟ میں نے کہا، ہماری لڑائی کے نتائج بدلتے رہتے ہیں، کبھی وہ غالب آ جاتے ہیں اور کبھی ہم۔ اس نے پوچھا، وہ کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ میں نے کہا، وہ ہمیں خدائے واحد کی عبادت کا حکم دیتے ہیں اور کسی شے کو اس کا شریک بنانے سے منع کرتے ہیں۔ وہ ہمیں ان چیزوں کی عبادت سے روکتے ہیں جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ہمیں نماز، زکوٰۃ، پاک دامنی، ایفاء عہد اور امانت داری کا حکم دیتے ہیں۔ میں نے یہ باتیں کہیں تو اس نے اپنے ترجمان سے کہا، اس سے کہو کہ میں نے اس کے نسب کے متعلق پوچھا تو تم نے کہا وہ عالی نسب ہیں۔ اسی طرح تمام رسول اپنی قوم میں عالی ترین نسب سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا کہ تمہاری قوم میں اس سے پہلے کبھی کسی نے یہ دعویٰ کیا تھا تو تم نے نفی میں جواب دیا۔ اگر تمہاری قوم میں اس سے پہلے بھی کسی نے یہ دعویٰ کیا ہوتا تو میں کہتا کہ یہ شخص ایک ایسا دعویٰ کر رہا ہے جو اس سے پہلے بھی اس کی قوم میں ہو چکا ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ کیا اس دعویٰ سے پہلے بھی تم اس کو جھوٹا قرار دیتے تھے تو تم نے اس کا بھی نفی میں جواب دیا۔ اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ ممکن نہیں کہ ایک شخص انسانوں کے متعلق تو جھوٹ بولنا گوارا نہ کرے اور خدا کے متعلق جھوٹ بولنے لگے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ کیا اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ تھا تو تم نے اس کا نفی میں جواب دیا۔ اگر اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ ہوتا تو میں سوچتا کہ یہ اس ذریعے سے اپنے اجداد کی حکومت دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میں نے تم سے سوال کیا کہ کیا صاحب حیثیت لوگ ان کی پیروی کر رہے ہیں یا کمزور لوگ، تو تم نے جواب دیا کہ کمزور ان کے پیروکار ہیں۔ مجھے علم ہے کہ انبیاء اور رسول کے پیروکار اسی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔
میں نے تم سے سوال کیا کہ ان کے پیروکار کی تعداد بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے تو تم نے جواب دیا کہ بڑھ رہے ہیں۔ ایمان کی خوبی یہ ہے کہ وہ بڑھتا ہی رہتا ہے حتیٰ کہ کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ میں نے تم سے سوال کیا کہ کوئی شخص ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد دین سے متنفر ہو کر مرتد بھی ہو جاتا ہے تو تم نے نفی میں جواب دیا۔ ایمان کی شان ہی یہ ہے کہ جب اس کی حلاوت سے دل آشنا ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی اس سے متنفر نہیں ہوتا۔ میں نے پوچھا کہ کیا وہ عہد شکنی کرتے ہیں تو تم نے نفی میں جواب دیا۔ انبیاء کی شان یہی ہے کہ وہ عہد شکنی نہیں کرتے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ کیا تم نے ان سے کبھی جنگ کی ہے تو تم نے جواب دیا کہ ہاں تم نے ان سے جنگیں کی ہیں اور ان جنگوں میں کبھی تم جیت جاتے اور کبھی وہ غالب آ جاتے ہیں۔ انبیاء کی پہچان ہی یہ ہے کہ کبھی وہ آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں لیکن انجام کار فتح انہی کا مقدر بنتی ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ وہ تمہیں کن کاموں کا حکم دیتے ہیں تو تم نے جواب دیا کہ وہ تمہیں خدائے واحد کی عبادت کا حکم دیتے ہیں اور شرک سے منع کرتے ہیں اور ان چیزوں کی عبادت سے روکتے ہیں جن کی عبادتیں تمہارے آباء و اجداد کرتے تھے۔ مزید برآں وہ تمہیں نماز، صدقات، پاک دامنی، ایفاء عہد اور امانت داری کا حکم دیتے ہیں۔ ایک نبی کی یہی صفات ہوتی ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ ایک رسول تشریف لانے والے ہیں لیکن میرا خیال یہ نہیں تھا کہ وہ تم میں سے ہوں گے۔ تم نے جو باتیں کہی ہیں اگر وہ سچ ہیں تو ایک روز ان کی حکومت اس جگہ پہ ہوگی جہاں میں بیٹھا ہوں۔ اگر مجھے ان سے ملاقات کا یقین ہوتا تو میں ان سے ملاقات کے لیے پوری کوشش کرتا، اگر میں ان کے پاس ہوتا تو ان کے پاؤں دھوتا۔ ابو سفیان کہتے ہیں پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگوا کر پڑھا۔ اس کے یہ الفاظ تھے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہرقل شاہ روم کے نام، سلامتی ہو اس پر جس نے ہدایت کو اختیار کیا۔ اما بعد، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لے آؤ سلامت رہو گے۔ اسلام لے آؤ، اللہ تمہیں دوہرا اجر عطا کرے گا، اور اگر تم نے روگردانی کی تو مزار عین یعنی تمہاری رعایا کا بوجھ بھی تمہارے کندھوں پر ہوگا۔ اے اہل کتاب، آؤ اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے کہ ہم خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں، اور خدا کے سوا ہم ایک دوسرے کو اپنا رب نہ بنائیں۔ پھر اگر وہ روگردانی کریں تو تم کہہ دو کہ گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ جب قیصر نے بات ختم کی تو اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے رومی سرداروں کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ انہوں نے بہت شور مچایا مگر مجھے معلوم نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے تھے۔ پھر ہمیں دربار سے باہر لایا گیا۔ جب میں اپنے ہمراہیوں کے ساتھ باہر آیا تو میں نے خلوت میں اپنے ہمراہیوں سے کہا، ابن ابی کبشہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بن گیا، رومیوں کا بادشاہ یہاں بیٹھا ان سے ڈر رہا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں خدا کی قسم اس کے بعد میں مسلسل ذلیل رہا، مجھے یقین تھا کہ ایک دن ضرور ان کا دین غالب آئے گا۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام داخل کر دیا، حالانکہ میں اس کو ناپسند کرتا تھا۔ یہ روایت ہے امام محمد بن اسماعیل بخاری، صحیح البخاری، قدیمی کتب خانہ کراچی، 1961 جلد 1 صفحہ 412 اور 413 پر۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم مزید گفتگو آپ کی خدمت میں پھر پیش کریں گے، کیونکہ یہ ایک طویل حدیث ہے جس موضوع پر ہم بحث کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ اس طویل حدیث کے ایک مختصر سے جملے کا تعلق ہے، لیکن اس کے باوجود اس حدیث کو مکمل طور پر ہم نے یہاں نقل آپ کی خدمت میں پیش کرنا مناسب سمجھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث پاک کا ایک ایک جملہ دشمنوں کی زبانوں سے نکلا ہوا حضور کی عظمت کا اعلان کروا رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کا آگے حصہ کل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ السلام علیکم۔